حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبیوں میں ہیں جنہیں میرے رب نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنے بھی امتحان آئے، اللہ کے نبی ہر امتحان کو خوش دلی کے ساتھ پاس کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کو تین چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، ایک اپنی جان سے اور ایک اپنی اولاد سے انسان بہت محبت کرتا ہے، اور تیسرا اپنے مال سے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر شخص کو محبت ہے، اور وہ ان تین چیزوں کو بچانے کے لیے زندگی کے خطرناک موڑ سے بھی گزر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر جان کی آزمائش آئی تو آپ نے خوشی کے ساتھ اس امتحان کو گزارا۔ دوسری بڑی آزمائش اولاد کی تھی۔ اولاد نہ ہو تب بھی بڑا امتحان ہے، اور اولاد ہو جائے تو پھر بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ اولاد ہو اور پھر وہ فرما بردار نہ ہو تو یہ اور بڑا امتحان ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں کم و بیش 90 سال تک اولاد نہیں تھی، حالانکہ آپ اس وقت 2 شادیاں فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں آپ کثرت کے ساتھ اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کی دعاؤں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے یہ دعا نہیں مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر، بلکہ آپ دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد دے تو پھر نیک اولاد عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب بھی اولاد مانگی جائے تو یہی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں اولاد نیک ہو جائے تو یہ دنیا میں ہی جنت کے پھل سے کم نہیں ہے، اور اولاد نافرمان ہو جائے تو یہ دنیا کے اندر ہی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کثرت سے اپنے رب سے اولاد کے لیے دعا مانگتے رہے۔ عمر 90 سال کو پہنچتی ہے، اللہ نے آپ کو جو فرزند عطا کیا اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اولاد ہو اور پھر کہیں جا کر بڑھاپے میں ہو تو پھر اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، یہ ہر وہ شخص جانتا ہے جس کے سینے میں اولاد کی محبت سے لبریز ایک دھڑکتا ہوا دل ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد جب ہوئی تو ابھی جی بھر کے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، ابھی جی بھر کے اس سے باتیں بھی نہیں کی کہ ایک اگلا امتحان آن ٹھہرا ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں لا کے چھوڑتے ہیں جہاں پر انسان کی ذات تو دور کی بات ہے، وہاں تو کوئی شجر سایہ دار بھی نظر نہیں آتا، وہاں کوئی چرند پرند بھی پھڑکتا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی میں لے آئے جہاں نہ تو کوئی آبادی ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی شجر سایہ دار ہے، نہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ یہاں چھوڑ کر اللہ کے نبی واپس تشریف لے جانا چاہ رہے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ پاک دامن صابرہ شاکرہ خاتون حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا عرض گزار ہوتی ہیں اے میرے سرتاج، اس بیابان جگہ پر آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذریت کی محبت میں آنکھیں بھر گئیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مجھے میرے رب کا حکم ملا ہے۔ سلام ہو اس عظمت والی عظیم خاتون پر جس کی زبان پر حرف شکوہ نہیں آیا، جس نے ناشکری نہیں کی کہ یہاں تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، یہاں رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہاں مکان تو بنا کے دے دو،
پانی کا سامان تو مہیا کر دو۔ ایسا ایک حرف بھی آپ کی زبان پر نہیں آیا، بلکہ خوشی کے عالم میں مسکراتے ہوئے کہا اے اللہ کے پیارے خلیل، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ خوشی سے تشریف لے جائیے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں یہاں آنے کا حکم دیا ہے، وہ رب ہمیں پالنا بھی جانتا ہے، وہ ہمیں اشیاء عطا کرنا بھی جانتا ہے۔